ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نیوز رائڈر سے گور سفرات پیشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلامت کہتا ہے۔ آج 1 دسمبر ہے، اتوار کا دن ہے اور اس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں رات کے 9 بجے ہمارے۔ کچھ بڑی تلخ حقائق سامنے آئے ہیں جو ڈسکلوجرز حسنین عابد نے کی ہے، وہ بڑے خوفناک ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کی حکومت کے جھوٹ در جھوٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہم بچپن میں ہم سنتے تھے، خاص طور پہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، تو کہتے تھے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ کو آپ نے چھپانے کے لیے 100 جھوٹ، حکومت نے کیا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کہ فائرنگ کیوں کی تھی، 1000 جھوٹ بول چکے اب تک۔ اور اب جو تازہ ترین جھوٹ ہے وہ ان کو رات کو خواب آ گئی، مستر نقوی صاحب کو اور عطا تارڑ کو، کہ جس جو اسلام آباد کا میسیکر ہوا ہے اس میں تو جناب یہ جتھا لے کے آیا تھا علی مراد، تو ان کو مراد کا تو بھی یاد ہے، سعید مراد جو ہے وہ جتھا لے کے آیا تھا۔ تو آج انہوں نے یکے بعد دیگرے پریس کانفرنس کھڑکا دی۔ یہ مراد صاحب جناب آئے تھے اور ڈی چونک میں آئے تھے جتھا لے کے۔ اب ان کل کندوں کو پوچھے کہ وہاں ہزاروں کیمرہ مین نے تو دیکھے نہیں ہوئے، کسی نے نہیں دیکھا، ہزاروں کیمرہ مینوں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا مراد سعید نے کیا وہ سلیمان ٹوپی پہنی ہوئی تھی؟ میرا تو خیال ہے کہ آج کل یہ نیا کام شروع ہو گیا کہ سلیمان ٹوپی پہنی تھی جس کو کسی کیمرہ مین کو نظر نہیں آیا۔ اور وہ کام اب دیکھنا رہ کے ان کو خیالات آتے ہیں۔ ایک تو یہ بلنڈر کر چکے ہیں، ناک خون انہوں نے بہایا ہے، ایجنسیز کو استعمال کر کے انہوں نے بندے بروائے ہیں۔ عوام سے اس حکومت نے اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ٹک ٹاک بند کیا، ورنہ ٹک ٹاک پہ جو کچھ آ رہا ہے وہ تو ہمارے منہ میں نہیں دے دیتا کہ ہم بات کریں جو ٹک ٹاک پہ آ رہی ہے۔ اتنی بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے کہ اس کو فلفل ہونے میں بھی وقت چاہیے۔ اور پٹھان جو ہیں، جو پٹھان قوم ہے بڑی بہادر قوم ہے، اور وہ تو پھر دشمنیاں ساتھ پشتوں تک نبھاتی ہیں۔ جن کے بندے مارے گئے ہیں وہ تو ان کام کے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اقتدار عارضی چیز ہے، یہ آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا، اور اقتدار کی جو سزا حکمرانی ہے وہ تو خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ ہم لوگ تو آج ہیں کل نہیں ہے۔ اس دنیا میں کائنات میں جو چیز رہ جانا ہے وہ خدا اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جانا ہے، اور ہم کس بات پہ کمنٹ کر رہے ہیں؟ یہ گورنمنٹ آئی تھی اپنے صرف کیسز ختم کروانے کے لیے، تو اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے 8 فروری کی 9 فروری کی درمیانی رات میں جلو پھروا کے نتائج چینج کر دیے۔ یہ کوئی عوام کی گورنمنٹ تھوڑی ہے، یہ گورنمنٹ تو ایک پلیٹ میں ڈال کے دی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ 17 سیٹوں والوں کو 17 سیٹوں والوں کو پلیٹ میں ڈال کے دی گئی ہے کہ جی اقتدار کریں، آپ ان کی حکومت کریں، اور ہر دن یہ نیا شوچا چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں رات کو ان کو خواب آتی ہے کہ آج صبح یہ بات کرنی ہے۔ تو عوام پاکستان کی بے وقوف ہے، ان کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا میسیکر کیا آپ نے۔ جو آپ نے 26 اور 27 کی رات کو کیا ہے وہ کون بھول سکتا ہے؟ نہاتے لوگوں پہ پورے انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا ہے کہ عوام جو ہے وہ خالی ہاتھ تھے، خالی، اور آئی جی اسلام آباد نے تو ویپن برآمد کر دیا۔ اللہ کی شان ہی ہے نا یار، بندے وہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس گلیل میں نے چند بندوں کے دیکھی ہے، میں نے بھی پورا مانیٹر کیا اس جلوس کو۔ اب یہ دیکھیں جو سرائے رابط نے انکشافات کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کا ٹارگٹ تھا بشرا بی بی کو مارنے کا۔ اب وہ جو اس نے انکشافات کی ہیں اس پہ وزن بھی ہے اور اس میں اس کی شہادت بھی ہے، وہ خود آئی وٹنس آف دیز ایپیسوڈز۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ 3 کام کیے گئے۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی جس گاڑی میں تھی اس کو برسٹ مار کے اس کے ٹائر پنچر کر دیے گئے۔ جو گاڑی چینج ہوئی ہے کہتا ہے وہ برسٹ میں جب مار کے انہوں نے ٹائروں پہ برسٹ مار کے کیا، کیونکہ یہاں یہ بات سمجھیں کہ ایجنسیز کے لوگ شامل ہو چکے تھے مظاہرین میں، اور یہ ہوتا ہے اپنا، یہ انٹیلیجنس کی باقاعدہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جہاں ماں بو وہاں اپنے بندے بھی بھیج دو۔
یہ انٹیلیجنس بھی بنیادی اس میں آتا ہے، اور اس میں پہنچ کے پھر وہ سبورشن پھیلائی جاتی ہے، وہ سبورشن بھی پھیلائی گئی. خیر انہوں نے اب یہ اس کو سمجھانے کی بات یہ تھی کہ یہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ آپ پی ٹی اے والوں نے برسٹ مار کے تو اس کے ٹائر جو پھاڑ دیے. پہلا تو کام انہوں نے یہ کیا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جس گاڑی میں بشرا بی بی تھی وہاں انہوں نے نیویگیٹر لگا دیا تھا. اب نیویگیٹر لگانے کی مطلب یہ تھی کہ جہاں یہ گاڑی جائے یہ ٹریک کر سکے اور کسی وقت بھی ان کو پکڑا جا سکے. اور تیسری بات یہ تھی کہ بشرا بی بی سینٹوریس مال میں جب پہنچی تو اس نے کارکنوں کو نکل کے کہا کہ آگے چلو ڈی چوک کی طرف، تو وہاں اس کی طرف کوئی کریکر پھینک دیا گیا. تو سیکیورٹی والوں نے بشرا بی بی کی پروٹیکشن کے لیے اس کی گاڑی بھی چینج کی اور نیویگیشن سسٹم بھی اتارا. اب یہ وہ سارا چونکہ علی امین گڈھا پور لے کے آیا تھا ان کو، میں نے بھی اس کی کہا کہ وہ بھاگ گیا ہے، لیکن اب بھاگنے کی اس کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں. فائرنگ ہوئی ہے، پہلا فائر ہوا ہے 8:52 رات کو، اور بشرا بی بی اور علی امین گڈھا پور رات 11:15 پہ وہاں سے نکلے ہیں جب انہوں نے ڈائریکٹ اس کی گاڑی پہ فائرنگ کرنی شروع کر دی ہے. اگر اس دوران بشرا بی بی کو کچھ ہو جاتا تو سارا وزن جو ہے وہ علی امین گڈھا پور پہ پڑنا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے. اور انہوں نے بشرا بی بی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں حسین احمد نے جو انکشافات کیے ہیں، انہوں نے ٹارگٹ ہی بشرا بی بی کو کیا ہوا تھا. اور یہ بشرا بی بی کو نقصان پہنچا کے یہ سارا کچھ جو ہے وہ علی امین گڈھا پور پہ ڈالنا چاہتے تھے. اور جو بشرا بی بی کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے بڑی ہمت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا کہ وہ بشرا بی بی کو وہاں سے بچا کے لے آئے. انہوں نے جب سینٹوریس مال میں وہ 8:35 پہ جب باہر آئی ہے اس نے کہا کہ ڈی چونک چلو، تو اسی وقت کریکر پھینک دیا گیا اس کے پاؤں میں. تو سیکورٹی والوں نے فٹافٹ اس کو گاڑی میں دکھا، پھر انہوں نے ٹائر پھاڑ دیے، پھر انہوں نے نیویگیشن سسٹم لگا دیا، پھر اس پہ فائرنگ کی گئی. تو یہ وہ وجوہات جو بتائی گئی ہیں، دیز آر دا الارمنگ سچویشن. اور آپ یہ گورنمنٹ بچانے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ آپ نے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ فیڈریشن کو کمزور کر دیا آپ نے، اور اب تو ہر بندہ کہہ رہا ہے. I was the first person who said that due to this brutal action of the government, the Federation of Pakistan become weak and weak and weaker. تو ہم فیڈریشن کو جب کمزور کریں گے تو نقصان تو پاکستان کا ہوگا. آپ لوگوں کی تو جائیداد باہر ہے، آپ نے تو باہر چلا جانا ہے. رہنا تو ہم جیسے بندوں نے یہاں، اور جنہوں نے پھر میوزک فیس کرنا ہے. تو یہ بڑی جو حسین احمد نے، نیا پاکستان والے نے جو باتیں بتائی ہیں، وہ تو بندہ دل ہل جاتا ہے سن کے کہ یہ اتنا ایک بروٹل لوگ ہو گئے ہیں. اور یہ کون کر رہا تھا اور کون ان سے کروا رہا تھا؟ سب اس چیزوں کو اب جب منظر عام پہ آ گئی ہے، اور مراد سعید پہ آپ قصہ ڈال رہے ہیں کہ مراد سعید آ گیا، آپ کو رات کو خواب آ گئی، اور مراد سعید نے تو سلیمان ٹوپی پہنی ہوئی تھی، کسی کو نظر ہی نہیں آیا. وہ کسی کو فائرنگ کرتے نظر آیا، وہ کہتے ہیں جتھے کے ساتھ آیا تو 1,500 بندہ تھا اس کے ساتھ. اور کہتے ہیں جی مراد سعید جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہے، چیف منسٹر ہاؤس ہم تقدس پامال نہیں کرنا چاہتے. وہ تقدس چھوڑا کس کو آیا؟ کس کا چھوڑا آپ نے نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا، وہاں ایجنسیز کے لوگ اندر چلے گئے، وہاں تقدس پامال نہیں ہوا. کہ پی کے ہاؤس میں آپ کا آئی جی پنجاب چلا گیا، آئی جی اسلام آباد چلا گیا گرفتار کرنے کے لیے سی ایم کو، وہاں تقدس پامال نہیں ہوا. لوگوں کے آپ نے ڈائریکٹ فائرنگ کی، وہاں تقدس پامال نہیں ہوا. آپ نے کوئی چیز چھوڑی بھی ہے تو آپ سی ایم اس میں بھی قبضہ کر لو. اب تو اس نے علی امین گڈھا پور نے جرگہ بھی بلا لیا، اور پٹھانوں میں تو ہے کہ جرگہ، وہ جرگے سے ذریعے گرینڈ جرگے کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے. تو آپ کی جو اس قوم کے ساتھ مہربانیاں ہیں، آپ نے جو اس قوم کے ساتھ کیا ہے، الٹیمیٹلی اس کا خمیازہ تو اس قوم نے بھگتنا ہے. تو آپ لوگوں کی تو جائیدادیں باہر ہیں، آپ لوگوں کے گھر باہر ہیں، آپ لوگوں کے پیسے باہر ہیں، اور آپ کے لیے تو جہاز تیار ہو جانے سے آپ نے نکل جانا تھا. اب آخری بات یہ کہ عمران خان کا آج انہوں نے گورنمنٹ نے بتا دیا کہ وہ اڈیالہ میں ہے، لیکن اس کی جو جیل ہے کا کمرہ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو دے دیا گیا ہے. اور جو ایس ایچ او ہے وہاں ٹاؤن پولیس اسٹیشن کا، تو وہ نیو ٹاؤن کا، تو وہ میڈم سے اجازت لے رہا تھا، میڈم یہ عدالت کا حکم ہے کہ اس کی ملاقات کرائی جائے، میں آپ کو یہ بھیج رہا ہوں، آپ ہمیں بتائیں کہ ملاقات کرنے کی اجازت دینی ہے کہ نہیں دینی. یہ وہ جج جس نے آرڈر کیا ہے اس سے منہ پہ تماچا ہے کہ جج کی نہیں مان رہے. وہ میڈم کون ہے کس کو نہیں پتا، کون سی میڈم، کس کے متعلق بات ہو رہی ہے. اینڈ آف دا ڈے انہوں نے آج ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جی کہ عمران خان ادھر ہی ہے، ڈاڈا میں ہی ہے، اور وہ اس کو ورزش کی 2 ٹائم ورزش کی دی جاتی ہے، 2 دفعہ ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، اس کی شوگر ٹھیک ہے، اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے. انہوں نے وہ تھوڑا سا اس کو کرنا، جو شور مچا ہوا تھا، جو عمران خان کے وکلا کا جو خوف تھا، جو خدشات تھے، وہ آج کسی حد تک اس کا بداوا ہو گیا.
یہ بھی اس لیے کیا ہے کہ عوام میں تو مقبولیت کی انتہا ہے. اب ایک میں بتاؤں، جو ایک لڑکا شہید ہوا ہے، اس سے جب اس کو گولی لگ گئی ہے تو اس سے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں تو مر رہا ہوں. اس سے اپنے ہاتھ سے 804 کا ورڈ بنایا اور اس نے کہا کہ خان صاحب میں تو آپ کو نہیں چھڑا سکا، لیکن یہ عوام آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ کو خان صاحب کو ریلیز کراؤ گے. وہ خان اب لیڈر نہیں رہا، خان ایک روحانی شخصیت بن چکی ہے پوری دنیا میں. وہ آپ بھول جائیں کہ خان کو مار کے یا بھٹو کی طرح کر لیں گا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. خان کو مارو گے تو آپ بول جاؤ گے بے نظیر بھٹو کے تو جب مرڈر پہ کیا ہوا تھا. اور میں تو پیپلز پارٹی والوں کو کہتا ہوں آپ تو بڑی ڈیموکریٹک، آپ کو کہتے تھے بے نظیر بھٹو نے شہادت دی اس ملک کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پر چڑھ گیا، پھانسی کا پھندا اسے اپنے گلے میں ڈال دیا، لیکن آپ کر کیا رہے ہو بلاول بھٹو؟ آپ نے تو پیپلز پارٹی کا کھانا خراب کر دیا. تو آپ اپنی اداؤں پہ غور کرو اور اس گورنمنٹ سے باہر نکلو اگر آپ صحیح ڈیموکریٹک ہو، پیٹریاٹک ہو. آپ کس لیے اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہو اس گورنمنٹ کے ساتھ رہ کے؟ تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی آئی اوپنر ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے اس کی گورنمنٹ کی جو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو واپس لیں اور گورنمنٹ کا حکومت کو کہیں کہ فریش الیکشن کی طرف جائے. یہ جو ہے ملک بڑے سنگین بحران سے اس وقت گزر رہا ہے. سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے. لوگوں کو تو ڈالر کنٹرول ہی نہیں ہوگا جو سچویشن چل رہی ہے. تو خواتین حضرات، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.